السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم دعا مانگنے کا طریقہ جانیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے آپ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی دعا جتنی شدت کی ہے ہاتھ اتنے اوپر اٹھانے چاہیے۔ کچھ لوگ ہاتھ جتنی شدت کی دعا ہوتی ہے ہاتھ کھولتے جاتے ہیں، ہاتھ نہیں کھولنا چاہیے۔ دعا کے لیے ہاتھ نزدیک رکھنا چاہیے اور اتنا ہی اوپر اٹھانا چاہیے جتنی آپ کی شدت ہے۔ اور اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے پہلے آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، اللہ پاک کی تعریف کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجت مانگیں، اپنی دعا مانگیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صرف دعا مانگ کر چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اور صحابہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ تو ایک صحابی یہ سن کر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک کی حمد و ثنا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اور دعا مانگنے کے وقت پہلے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں۔ اس کے بعد اللہ پاک جو بھی آپ کو نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت یاد کر کے اللہ پاک کے پاس ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد دعا مانگیں، اور جب بھی دعا مانگیں کم الفاظ میں دعا مانگیں۔ جیسا کہ ایک شخص نے دعا مانگی، اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ طرف اتنے جھاڑ دیں، جنت کے بائیں ہاتھ طرف اتنے باغ دیں، تو ان کے والد نے سن کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعا میں کم الفاظ سے دعا مانگیں، جیسا کہ آپ اتنا ہی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے جنت دے، تو دعا کم الفاظ کی ہونا چاہیے۔ اور ہم دعا میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ پاک اگر تو بہتر سمجھتا ہے تو دے دے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ پاک اگر یہ میرے حق میں خیر ہے تو دے دے۔ آپ کچھ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ پاک سے چاہ لیں کہ اگر یہ میرے حق میں خیر ہے تو یہ میرے نصیب میں لکھ دے، مجھے دے دے۔ اور دعا پوری یقین کے ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنیں گے، تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اور دعا مانگنے کے وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دعا مانگیں تو اللہ پاک خوش ہوں گے۔ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، آپ اللہ سے بولیں کہ اللہ پاک میں نے یہ گناہ کی ہے، لیکن پھر بھی تو معاف کرنے والا ہے، تو ہماری دعا سننے والا ہے، تو ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کچھ اسپیشل دعا ہے، امپورٹنٹ دعا ہے، اس کو آپ 3 ٹائمز ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو 3 بار ریپیٹ کیا، اللہم انی اسألک الجنہ و نعوذ بک من النار۔ اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ریپیٹ کی، کیونکہ یہ اسپیشل اور امپورٹنٹ دعا ہے۔ یہ اللہ مجھے جنت دے اور جہنم سے بچا لے، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، جب بھی آپ کوئی آپ کو دعا کرنے کو بولیں تو پہلے آپ اپنے لیے دعا کریں، اس کے بعد اس دوسرے انسان کے لیے دعا کریں۔ اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اگر ہاتھ اٹھائے بغیر بھی آپ دعا مانگیں تو اللہ پاک قبول کر لیں گے۔ اور دعا کے آخر میں آپ آمین کہنا ضروری ہے، کیونکہ مسلم کی حدیث ہے دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور غلط دعائیں نہ کریں، کسی کا برا نہ چاہیں، اور
کسی سے خطا تعلق کی دعائیں نہ کریں، یہ سب دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح قرآن و حدیث پر چلنے کی طاقت اور توفیق نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔